جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ ہائے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور نئے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ آئے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ بہت اچھا کیا میرے بھائی میری بہن کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کلام زندگی کی اس محفل میں میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ ہم مل کر اپنے خدا کی بڑائی کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں ہیں۔ اس کا شکر ہو، اس کا شکر ہو، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے مجھے رد نہیں کیا، یہ اس کا ترس ہے کہ اس نے مجھے تباہ نہیں کیا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اس نے میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا اور میری بد کرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا، بلکہ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ویسے ہی اس نے مجھ پر ترس کھایا ہے، تاکہ میں آپ سب کو اس کی محبت کا بیان سناتا رہوں۔ آپ سنیے۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے دیکھنے والے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ زبور 4 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ جب میں نے اس کو پڑھا میں نے کہا خدا میری آنکھیں کھول دے تاکہ مجھے نظر آئے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ تو ایسے جیسے کسی اچھی چیز کو کوئی دوسرا کھا رہا ہو تو اسے دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے، ایسے ہی روح للچاتی ہے، میری روح للچاتی ہے جب میں خدا کے بندوں کی گواہی سنتا ہوں جو لکھی ہوئی ہے، جو خدا کے کلام میں ہے، جو خدا کے پاک روح کے حکم سے لکھ دی گئی ہیں، وہ گواہیاں ہیں، ان کو سنتا ہوں اور دوسروں کی گواہیاں سنتا ہوں۔ کئی دفعہ بھائی بہن مجھے کہتے ہیں سنیے میں آپ کو بتاؤں گی، میں آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ خدا نے کیا کیا۔ میں سنتا ہوں، میری روح میں جیسے ایک قسم کی بھوک بھڑک اٹھتی ہے اور میں کہتا ہوں اے خدا مجھ پر بھی رحم کر، مجھے بھی دے۔ یہ آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ خدا کے بندے داؤد کی ایک گواہی ہے اس میں۔
داؤد کا تجربہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے. پھر وہ اس کے بعد خدا کی تمجید کرتا ہے، خدا کی بڑائی کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو ہی نے کیا ہے، یہ برکت جو مجھے ملی ہے تو ہی نے دی ہے، یہ جو میرا تجربہ ہے اس کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے. تو وہ خدا کی تمجید کرتا ہے. کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے اپنی زندگی میں خدا کا ہاتھ کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور پھر بجائے وہ اپنی تعریف کرنے کے خدا کے آگے ہاتھ جوڑ کر شکر کرتا ہے، خدا یہ تو ہے، یہ تو نے کیا. تو تجربہ ہے، خدا کی تمجید ہے. پھر وہ بتاتا کہ یہ کیسے ہوا، یہ برکت مجھے کیسے ملی، اس کا توکل ہے. کہتا مجھے خدا پر توکل ہو گیا، بھروسہ ہو گیا ہے. اور پھر اس کی تلقین ہے، وہ نصیحت ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے جو ہم اس سے سیکھتے ہیں. کیونکہ اگر وہ جو نقش قدم ہے جیسا خدا کے بندے نے کیا، اگر ہم بھی ویسے ہی کریں، اس کے پیچھے چلیں، خدا پہ بھروسہ کر کے کہیں خدا مجھ پر بھی رحم کر، تو یہ ساری برکتیں خدا اپنے بندوں کو آج بھی دے رہا ہے. آؤ دیکھتے ہیں. خدا کرے جیسے میری روح للچاتی ہے، آپ بھی سنیں تو آپ کو بھی آپ کی بھی روح للچائے، اور آپ کہیں اے خداوند یہ مجھے بھی دے، اور خداوند آپ کو کہے گا میری بیٹی لے میرے بیٹے، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے تیرے لیے. آپ کو ایسا لگے گا سننے کے بعد جیسے خداوند آپ کو پاس بلا کے کہہ رہا ہے یہ لے میری بیٹی، یہ سب تیرے لیے ہے. دیکھو کیا برکت ہے، اس کا تجربہ دیکھو. وہ کہتا ہے خداوند نے تنگی میں مجھے کشادگی بخشی. یہ ہے 4 زبور ہے تو اس کی پہلی آیت کا یہ حصہ، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے. یہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرا تجربہ ہے. یہ نہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، معلوم نہیں کچھ سننے والا ہے بھی کہ نہیں. وہ کہتا میرا تجربہ یہ ہے کہ جب میں نے تجھے پکارا ہے تو نے جواب دیا ہے، میری دہشت سے مجھے رہائی بخشی ہے. تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی. تنگی بالکل کچھ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کشادہ کر دیا، کھول دیا، اور کہتا یہ سب تیرے لیے. یہ خدا کی مہربانی کا وہ ذکر کر رہا داؤد. معلوم نہیں تنگ ہیں آپ، کسی وجہ سے تنگ ہیں، حالات سے تنگ آ گئے ہیں، فکروں سے تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے، غم کی ماری زندگی، فکر سے لچکی ہوئی بیمار و لاغر زندگی، یہ بھی کوئی زندگی ہے. تنگ آ گئے لوگ، تنگ آ گئے ہیں، جینے سے جان گھبراتی ہے، موت سے ڈر لگتا ہے کہ جائیں گے کہاں. پھر وہ کہہ رہا ہے خدا تیرا شکر ہے، میری حالت بھی بہت تنگ تھی میرے حالات بہت تنگ تھے، راستہ بہت ہی زیادہ تنگ تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، تاریک تھا. وہاں سے تو نے مجھے کشادگی میں لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ دیکھ میری رحمتیں، یہ دیکھ میری برکتیں، یہ دیکھ میں نے آسمان کھول دیا تیرے لیے. یہ کہہ رہا داؤد، یہ اس کا تجربہ ہے. تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی. اور پھر دیکھو ایک عجیب بات یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ مذاق اڑاتے کہتے بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، کہتے ہیں تو بیوقوف لوگ ہیں یہ سب ایسا ہی ہے، اس میں سچائی کچھ نہیں ہے. مذاق اڑاتے ہیں، سچ بات ہے، مذاق اڑاتے ہیں، آج بھی اڑاتے ہیں، اس وقت بھی اڑاتے تھے، ہمیشہ سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کچھ خدا کا بندہ بتاتا ہے اس کا عقل سے تعلق نہیں ہے، دل سے ہے. جب دل خدا کے قبضے میں آ جائے تو عقل صحیح سوچنے لگتی ہے، ورنہ عقل ہمیشہ خدا کی مخالفت کرے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ عقل، انسان کی عقل کی ایک حد ہے. شکر ہے خدا کا عقل کے لیے، شکر ہے انسان کی حکمت کے لیے، جو کچھ انسان کی سمجھ میں آ گیا شکر ہو. لیکن ایک ایسی منزل آ جاتی ہے وہاں انسان پہچانتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا. وہاں خدا وہ کہہ رہا اے خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما. اس وقت وہ جو چہرے کا نور ہے وہ دل میں دکھائی دیتا ہے.
اسی لیے تو یہ خدا کا بندہ کہتا ہے ایک اور جگہ، میرے دل نے اس پر توکل کیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کون ہم کو بھلائی دکھائے گا، کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اور وہ یوں نہیں کہہ رہا کہ اے خدا ہم دشمنوں کو ہلاک کر دے، وہ یوں نہیں کہہ رہا ہے خدا ہم کیوں ایسا ہو رہا ہے، کب تو آئے گا کچھ کرے گا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے ذرا روشنی چمکا دے، اندر تھوڑا سا اندھیرا سا ہونے لگا ہے۔ عقل ساتھ نہیں دے رہی، عقل کہہ رہی کچھ نہیں دکھائی دے رہا، اے خدا ان کو کچھ کر دے، میرے دل میں اپنے چہرے کا نور جلوہ گر فرما۔ جتنے لوگ اس وقت خدا یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نور دیکھا ہے، ہم نے ایک روشنی دیکھی ہے، اس روشنی میں سے ہم نے خدا کے پیار کی آواز سنی ہے، ہمارا ضمیر کچھ بدل گیا۔ اور ہوا کیا ہے؟ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ لوگ خوشی تلاش کرتے ہیں دولت میں، افراط ہو ان کے پاس، چیزوں میں کسی چیز کی کمی نہ رہے، جگہ نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں چیزوں کے لیے، سمجھ میں نہیں آتے اور کیا خرید کے لائیں۔ پر ایک چیز نہیں ہے، اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، اتنا سب کچھ مل گیا کہ اب خدا کے اطمینان کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں رہی وہاں، خوشی کے لیے کوئی جگہ رہی ہی نہیں، خوشی جاتی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نہیں دیتا کچھ، خدا دیتا ہے اپنے بندوں کو، دولت بھی وہی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی لت نہیں دیتا، برکت دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ زر کی دوستی تمام خرابیوں کی جڑ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو خدا دولت دیتا تو دولت ان کی دوست بن جاتی ہے۔ ارے دوست تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کون ہم کو بھلائی دکھائی دے گا، کون دکھائے گا، کوئی نہیں دکھا سکتا، پر اے خدا تو اپنا چہرہ دکھا دے میرے دل میں، پھر وہ اطمینان اور وہ خوشی نصیب ہوتی ہے، ارے جو خریدی نہیں جا سکتی اور بیان نہیں کی جا سکتی اور عقل کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، کس کے پلے تو ہے کچھ نہیں، ہم اسے گالیاں دے رہے ہیں، ہم اسے مارنا مانگ رہے ہیں، بھئی یہ خوش کس بات کی وجہ سے، اسے چین کہاں سے مل رہا ہے، یہ کیوں ہمیں دعا دے رہی ہے، یہ کیسے دعا دے سکتی ہے، یہ کیسے معاف کر سکتا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کا سبب یہ ہے، لوگ کہتے، بہت کہتے کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، لیکن ہم ان کی سنیں۔ اچھا تو اپنے چہرے کو جلوہ گر فرما، آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، تو کیا نتیجہ، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ بڑی خوشی ہے، یہ ہے تجربہ خدا کے بندے کا، کشادگی بخش دی، میں سکڑ رہا تھا، مر رہا تھا، جکڑا ہوا تھا، جگہ کوئی نہیں تھی، میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور میرے دل میں یقین کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں رہی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں بچ سکتا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ میری بھی کچھ حیثیت ہے، کیونکہ میرے قدر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس وقت تو نے مجھے کشادگی بخش دی، کھلا، اب یہ ہے، یہاں سے نکالا بیٹے، میری بیٹی ادھر سے، یہ دیکھ سارا کھلا ہوا تیرے لیے، باغ ہے، وہاں بربادی تھی، یہ باغ ہے، وہاں اندھیرا تھا، یہاں میرے چہرے کا نور ہے، یہ کشادگی بخش دی ہے۔ لوگوں کو خوشی ہوتی چیزوں کی فراوانی سے، ارے مجھے نصیب ہوئی ہے خوشی اس کے فضل سے، فراوانی ہو نہ ہو، بہت ہو نہ ہو، اس سے نہیں ہوتی خوشی، وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، ہوتی تو ہے لیکن تھوڑی دیر کی ہوتی ہے۔ جو خریدی ہوئی خوشی ہوتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد وہ خاک میں ملا دیتی انسان کو، اب اسے راستہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ یہ ایک راستہ تھا، پھٹ جائے گا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، موت کی راہیں، یہ بھی موت، 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 جدھر جاؤ موت، بربادی۔ اور لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا، جو کچھ میں کروں سب بیکار ہو رہا، کیوں ہو رہا ایسا؟ اب ہاتھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، اس نے ہاتھ بڑھایا ہے آپ کی طرف، لا میں تجھے یہاں سے نکال کے کشادگی میں کھڑا کر دوں گا، میری بیٹی، میرے بیٹے، لا میں تیرے دل میں وہ خوشی انڈیل دوں جو بیان سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے، لیکن سچی خوشی ہے۔
کسی کو ہاتھ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، تو یہ میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے سہارا چاہیے۔ وہ کہہ رہا داؤد، یہ میرا تجربہ ہے، کشادگی بخشی ہے، خوشی بخشی ہے۔ اور دیکھو ایک اور بات کا ذکر کرتا ہے، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، سو رہوں گا، کہ ہائے خدا فقط تو ہی مجھے اطمینان سے رکھتا ہے، تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ اطمینان دے دیا، مطمئن رکھتا ہے، ایسے حالت میں رکھتا کہ مجھے اطمینان ہے، لیکن نیند بخش دیتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سو نہیں سکتے ڈر کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، رات بھر وہ سوچتے ہیں کہ بدلہ کیسے لیں گے، کس طرح لیا جا سکتا ہے، ڈر کی وجہ سے۔ اور یہ جو جذبہ ہے، بہت برا جذبہ ہے، جذبہ قصاص کہتے ہیں، بدلہ لینا، آگ لگی ہوئی ہے، سو نہیں سکتے، فکروں کی وجہ سے نہیں سو سکتے۔ وہ کہہ رہا ہے خداوند تو مجھے نیند بخشتا ہے۔ ہاں کیسی پیاری بات ہے، تو نے میرے دل کو کیسی خوشی بخش دی ہے، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، سو رہوں گا۔ یہ کون سی سلامتی اور کون سا سونا ہے؟ یہ ہر روز کی بات ہے، لیکن یہ وہ سونا بھی ہے جب ہم آنکھ بند کر لیں گے، سلامتی کے ساتھ، پورا یقین، سلامتی کے ساتھ سو جاؤں گا۔ اے خدا ساری زندگی تو میرے ساتھ رہا ہے، وہاں سے تو نے مجھے تنگی میں سے کشادگی بخش دی تھی، زندگی بھر تو نے مجھے اطمینان بخشا تھا، خوشی بخشی تھی۔ اب میں تیرے گھر آ رہی ہوں، میں تیرے گھر آ رہا ہوں، تیرا شکر ہو۔ آرام سے آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں، سو رہوں گا۔ کیوں؟ فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے، تو نے مجھے ایک ایسا اطمینان بخش دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکر ہی شکر کرنے کا موقع ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بری چیزوں سے تو ڈر نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے تو خداوند اس بات کا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو تجھے بری لگے۔ بالکل، کتنی زندگی تبدیل ہوگی، کیسی پیاری گواہی ہے اس کی، ہے یہ اس کا تجربہ ہے۔ اب دیکھو اس کی تمجید، دیکھو وہ تمجید خدا کی کرتا ہے، اپنی نہیں۔ جن لوگوں کو کچھ مل گیا ہے بڑا اچھا لگتا ہے ان کو لوگ ان کی تعریف کریں، بہت چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سراہیں، لیکن یہ اچھا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، بچوں کو شاباش ملنی چاہیے، جس نے اچھا کام کیا اس کی ہونا چاہیے، اس کی ہمت بڑھائی جائے، اس کے لیے خدا کا شکر کیا جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آدمی کو یہ بیماری ہو جائے کہ صاحب میری تعریف کی جائے، تو پھر وہ یہی سمجھتا ہے میرے سے زیادہ اچھا ہے ہی کوئی نہیں، پھر اس کا دماغ، اس میں فتور پیدا ہوتا ہے، تکبر آتا ہے، اس میں گھمنڈ ہوتا ہے، خدا کو اس سے بدبو آتی ہے، خدا اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تمجید کرے تو تمجید کیسے کر رہا ہے؟ میرے دل کو اس سے، وہ جو خداوند ہے میرا، جو پھر کہتا ہے کہ تو اپنے چہرے کا نور جلوہ گر فرما، تو کہتا ہے خداوند تو نے روشنی کی تھی ورنہ میرے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تیرے نام کی تمجید ہو، تیرے نور کی تعریف ہو، جس کی وجہ سے مجھے دکھائی دیا کہ میں تیرا محتاج ہوں، جس کی وجہ سے مجھے دکھائی دیا کہ تو میرا مالک ہے، یہ سب مہربانیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ نور میں دکھائی دیا مجھے، تو نے کیا، تیرے نام کی تمجید ہو تیرے نور کے لیے۔ پھر کیا لکھا ہے؟ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یہ جو اطمینان مجھے حاصل ہے تو تیری مہربانی سے ہے۔ تو جہاں وہ تجربے کا ذکر کر رہا ہے، وہ خدا کی تمجید کر رہا ہے۔ دھیان رکھنا میرے بھائی، میری پیاری بہن، اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے تو ایسے ہی جھوٹ موٹ نہیں کرنی چاہیے یہ تو سب کچھ خدا نے ہمیں دیا، کیونکہ کئی دفعہ ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ بے ایمانی کا نتیجہ ہے، کئی دفعہ ہم کو معلوم ہوتا ہے تو جھوٹ بول کے پیسہ آ گیا ہے، تو اس وقت خدا کی تمجید نہیں کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے لیے لکھا تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پہ سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو۔ کیا مطلب اس کا؟ صداقت کی قربانی کون سی ہوتی ہے؟ ایک جانوروں کی ہوتی ہے، پیسے کی ہوتی ہے، وقت کی ہوتی ہے، طرح طرح کی قربانیاں ہوتی۔ صداقت کہتے ہیں سچائی کو، خدا کے سامنے سچ بولو آ کے کہ اے خدا میں گناہ گار ہوں،
تیرا نور چمکا ہے تو مجھے دکھائی دے گیا میں جھوٹ بول بول کے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ دغا کی ہے، میں نے کسی اور کی زمین ہڑپ کر لی ہے، یہ کسی اور کا حق تھا۔ سچ یہ ہے خدا ان کے میری زندگی میں گناہ ہے، مجھ پر رحم کر۔ یہ ہے خدا کے لیے قربانی۔ خدا گوشت نہیں کھاتا، خدا مٹھائی نہیں کھاتا، لڈو لا کے نہیں خدا کو دینے چاہیے کہ جی لڈو کھائے گا خدا، خدا لڈو نہیں کھاتا، اس نے دیے ہیں ہمیں جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا وہ۔ یہ سب قربانیاں ہیں۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے سچائی سے آ کے کہے ہائے میں کم بخت انسان ہوں، تو نے مجھے دکھا دیا۔ سچ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا، سچ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اندھیرے میں سے روشنی میں نہیں لا سکتا، سچ یہ ہے کہ میں لاچار ہوں، میں گناہ گار ہوں، لاچار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ یہ ہے داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے سنو سنو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی دیا ہے کہ مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا، اس لیے اسی کے نام کی بڑائیوں میں اسی کی تمجید کرتا ہوں۔ اس کی تلقین سنو، نصیحت یہ ہے کہ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو۔ کیا کرو؟ صداقت کی قربانی گزارو، خدا سے کہو کہ میں گناہ گار ہوں۔ کیا لکھا ہے ان کے لیے؟ اس نے ایسوں کو الگ کر لیا ہے، کہتا ہوں مجھے الگ کر لیا اس نے، مجھے معلوم ہے کہ اس نے مجھے وہ الگ کر لیا ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ کون سی چیزیں ایسی تھی جنہیں میں لپٹا ہوا تھا پہلے، اب اس کے رحم کی وجہ سے چھوٹ گیا ہوں تو میں ادھر سے ادھر علیحدہ کر لیا گیا ہوں۔ دیکھو لکھا ہوا ہے یہاں پر، جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ یہ جو تخصیص ہے، یہ جو تقدیس ہے، یہ جو علیحدہ کیا جانا، چن لینا ہے، یہ وہ بتا رہا ہے کہ خدا تمہیں چن کے الگ کرنا مانگتا ہے، یہ اس کی نصیحت ہے۔ توبہ کر لو، تابعدار ہو جاؤ اس کے، یہ سارا کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر دیکھو کیا اس کو یقین ہے، کتنا یقین ہے اسے، وہ کہتا ہے کہ جب میں پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ کتنا یقین ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ جب میں پکاروں گا، یہ دوسری آتے جان رکھو کہ خدا نے اپنے لیے الگ کر رکھا ہے اپنے بندے کو، جب میں پکاروں گا تو وہ سن لے گا، وہ میری دعا سنے گا، اپنا نور مجھ پر چمکائے گا، مجھے اندھیرے میں نہیں رہنے دے گا۔ کتنا یقین ہے، یہ کتنا توکل ہے اس کا خدا کے اوپر۔ میرا تجربہ ہے، میں اس کی تمجید کرتا ہوں، یہ میرا توکل ہے، پورا بھروسہ ہے کہ خداوند میری سنے گا، مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور تلقین اس کی ہے، نصیحت یہ ہے اس کی کہ تم بھی اس پر توکل کرو، اپنے گناہ کو اس کے سامنے مان لو، اپنی بدکاری کا اس کے سامنے اقرار کر لو۔ گناہ تمہیں برباد کر دے گا، ایسا نہ کرو، وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ دیکھو کیا اس نے میرے ساتھ کیا ہے، یہ کہہ رہا داؤد، دیکھو تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کشادگی میں سے نکال دیا، اندھیرے میں پھنسا ہوا تھا وہاں سے نکالا، وہاں کچھ نہیں تھا، دھسا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا، وہاں سے نکال کے کشادگی میں کر دیا۔ ایک عجیب قسم کی شادمانی اور خوشی بخش دی اس نے مجھے اطمینان دے دیا، میں مطمئن ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس پر توکل کیا ہے، اس پر بھروسہ کر لیا ہے، اور دیکھو اب میں اسی کی تمجید کرتا ہوں، اسی کی بڑائی کرتا ہوں۔ میری زبان پر ایک گیت بس گیا ہے جس میں وہی ہے، تو ہی ہے جو میرے لیے کرتا ہے، تو ہی نے مجھے کشادگی بخشی ہے، تو ہی نے میری زندگی میں خوشی بخشی ہے، تو ہی مجھے نیند بخشتا ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ خدا کے بندو، خدا کے پیارو، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن،
آپ دیکھ سکتے ہو کہ میری بساط بہت تھوڑی ہے، سمجھ تھوڑی ہے. آپ جان سکتے ہو کہ میں زور لگاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے خدا کے پیار کی آواز آپ تک پہنچ جائے، آپ کے دل تک پہنچ جائے. میں تو بہت کمزور ہوں، میں چاہتا ہوں کسی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ بات، لیکن میں کیسے کیا کر سکتا ہوں. میرا دل اندر سے جیسے کیا بتاؤں کیا ہوتا، میرا جی چاہتا ہے اے خدا میرا بھائی جو سن رہا، میری بہن جو سن رہی ہے، اسے تیرے پیار کی آواز سنائی دے. میرے پاس تو پلے ہے ہی کچھ نہیں، پر تو نے مجھ پر یہ رحم کر دیا کہ میں بتاؤں، سناؤں، تیرا کلام پڑھوں. سو میں پھر منت کرتا ہوں، اے میرے خداوند، اے میرے مالک، میرا یہ بھائی، میری یہ بہن اگر کسی وجہ سے کسی تنگی میں ہے، کسی مصیبت میں، پیارے خداوند دل میں ان کے یقین پیدا کر دے. انہوں نے گواہی سنی ہے، یقین پیدا کر دے اور تنگی میں سے نکال کے کشادگی میں لیا، وہ مصیبت دور کر کے خداوند ان پر اپنی مہربانیاں ظاہر کر. خداوند سو نہیں سکتے، پریشان ہیں کسی وجہ سے، تو خداوند ان کا یقین ہو جائے تجھ پہ اور یہ پھر آرام سے سو بھی سکیں. اور خداوند کوئی اطمینان نہیں ہے تو خداوند ایسا کر دے کہ یہ بھی کہہ سکے تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے، تو مجھے شانت رکھتا ہے. ان کی گواہی ایسی ہو جائے، خداوند کچھ ایسا کر دے نا، وہ کرے گا. اور آپ کا اتنا کام ہے، دیکھو نا خدا کے کلام میں لکھا تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا. مجھے یاد ہے ہماری وہ لڑکی تھی تو میری وائف اس کو جب کھانا کھلائے چمچ سے تو منہ بند کر لیتی تھی. اب کیا کریں بھائی، کھانا اس کو ضروری ہے، کھانا ہے سامنے، منہ بند کر لیتی تھی. میری بھی اس کو کہانیاں سنایا کرتی تھی، تو کہانی کی وجہ سے کئی دفعہ وہ تعجب ہیں بس وہ ڈال دیتی تھی. جہاں اسے تعجب ہوا کسی بات کے لیے اور منہ کھلا، خدا کرے کسی طرح آپ کا منہ کھلے اور آپ منہ کھول کے اسے کہیں خداوند میں تیری بھوکھی ہوں، میں تیرا پیاسا ہوں. پھر دیکھنا آپ کو خدا نے توفیق دی ہے. آپ جیسے جب آپ گواہی دیں گے، جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو بہت بڑا اس کا اثر ہوگا اور اچھا ہوگا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ خداوند مجھ پر رحم کرے، میری مدد کرے. یہ پاک کلام ہے، یہ پیار کے ساتھ میں آپ تک پہنچا سکوں.